बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जनाब रमज़ान मुबारक का पाक बाबरकत महीना जो है इसका आगाज़ हो गया। अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें समेटने की तौफीक दे, हमारी गलतियाँ वो माफ़ करे। हम इंसान हैं, बशर हैं, बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, अल्लाह पाक उन्हें माफ़ करे और हमें ऐसा बना दे कि जैसा वो ख़ुद चाहता है। और ये महीना जो है हम सब के लिए रहमतें लेकर आए और रहमतों वाला महीना है और मज़ीद रहमतें लेकर आए। जनाब आज जिस मौजू पे मैं बात करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन ये वीडियो सुनी ज़रा और मैंने इस मौजू के ऊपर बात करनी बंद कर दी थी। जिस वक्त सितारा यासीन और सलमा यासीन, ये जो 2 बहनें हैं, सितारा यासीन डेली व्लॉग्स करती हैं, उसके बाद उनकी बहन भी जो है वो डेली व्लॉग्स करती हैं। सितारा यासीन को एक टाइम पे बड़ा अरूज मिला, एकदम से अरूज मिला, लेकिन उसके बाद फिर अब उस पर जवाल भी आया। उसकी वजह इन फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स थे, टसल्स थी जो सामने आई, मंजर आम पर आई। मैंने भी उस पर बात की क्योंकि मुझे लगा कि सितारा की बहन सलमा के साथ ज़्यादती हुई है और इन दोनों बहनों ने चूँकि ये मामला जो है सोशल मीडिया पर लेकर आए और फिर जब सोशल मीडिया पर कोई बात आती है तो उसके ऊपर रिएक्शन हम देते हैं। कोशिश करती हूँ मैं कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन इनका इशू ही कुछ ऐसा संगीन किस्म का था कि उसके अंदर ना चाहते हुए भी आपको कुछ बातें कर जानी पड़ती थी। लेकिन फिर भी उन इल्ज़ामात के ऊपर ना मैंने कभी बात की, ना उन ज़ातियात के अंदर मैं घुसी। अलबत्ता मैंने ये ज़रूर कहा कि सलमा के ऊपर बज़ाहिर जो है लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है और बहनों को चाहिए कि अपने मामलात हल कर ले। लेकिन ठीक है, इंसान का दिल नहीं मानता कि दफ़ा मामलात इतने इस पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। वो जो कुछ भी हुआ, मैंने शुरू में कुछ वीडियोज़ की, फिर मैंने उसको रोक दिया सिलसिले को, जिस पर बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हुए कि ये क्या बात हुई कि आप डर गई, आप पीछे हट गई, आपने क्यों बोलना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखें, मुझे लगता है जितनी खबर देनी थी मैंने दी। जहाँ तक मुझे लगता था कि मैंने किसी गलत बात के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठानी थी वो भी मैंने उठाई। लेकिन जहाँ मुझे अब लगता है कि ये सिर्फ मिर्च मसाला और चाट मसाला बन गया है, तो वहाँ पर आकर मैंने उस बात को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ये बातें करते करते मैं कहीं ज़्यादती कर जाऊँगी। तो ऐसे में अब एक इशू सामने आया इन दोनों बहनों ने, मुझे लगा कि मैं इस पर ज़रूर बात करूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक तो बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली को ये लोग जब डिस्कस करते हैं और फिर दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इस पे बात ना करें, मुझे इस पे बड़ा एतराज़ होता है। क्योंकि अभी 1-2 एक्टर्स हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस की। पर्सनल लाइफ तो इस तरह से नहीं रहती, क्योंकि जब ये लोग सब कुछ अपना सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे शेयर करते हैं तो फिर लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। फिर वो खबरें जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करनी थी तो उनके ऊपर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। लेकिन फिर उनकी तरफ से मुझे फ़ोन आ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप ज़्यादती कर रही हैं, ये तो हमारी बहुत पर्सनल लाइफ है। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, मैं ज़्यादती नहीं करी, आप लोग खुद आके अपनी खबर जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते हैं, फिर आप लोगों के ऊपर मुसलसल कमेंट्स हो रहे हैं, मुसलसल वीडियोस बन रही हैं। मेरी वीडियो का तो आप थैंकफुल होए कि मैं आकर कुछ आप लोग का भी पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ। मैं उस कंट्रोवर्सी को और उस पूरे स्कैंडल को मैं किसी हद तक डाइल्यूट कर देती हूँ, क्योंकि मैं दोनों साइड की बात जो है सामने रखती हूँ। और यकीन माने, कई दफ़ा मेरी वीडियो लेट इसलिए भी आती है कि खबर आई, वायरल हुई, लोग फ़ौरन इधर से सुनी नहीं है और दूसरे कान से उन्होंने निकलने से पहले उसको वो ऑन एयर कर देते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले वीडियो को सुन के उसके बाद मैं उससे मुताल्लिक जितने भी शोबिज़ के 2-3 जर्नलिस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टॉप के जर्नलिस्ट हैं, उनसे मैं बात करती हूँ, उनसे चीज़ें कंफर्म करके फिर उनसे मैं कुछ कॉन्टेक्ट्स लेती हूँ, फैमिली मेम्बर से, कुछ लोगों से, अपने कुछ रिपोर्टर्स भाई हैं उनके थ्रू मैं बात करके फिर मैं चीज़ें आपके सामने लाती हूँ। और उसमें भी आप यकीन मानिए 70% खबर मैं रोक लेती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि वो इतनी पर्सनल और निजी नौयत की होती है कि दिल नहीं मानता। अब यहाँ पर हुआ क्या कि सितारा यासीन की जो वालदा हैं, जो कि आजकल उसके साथ ठहरी हुई हैं, अभी उन्होंने सऊदी अरब जाना था, लेकिन उनका पासपोर्ट का जो इशू सामने आया कि वहाँ से तो स्टैंप लग के आ गया था, यहाँ पे पासपोर्ट को रिन्यू कराना था, लेकिन क्योंकि रिन्यू नहीं कराया तो उसकी वजह से उनका मसला बन गया और वो नहीं जा सकी। उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत सी वीडियोस कर दी, कहा ये सारा ड्रामा है और ये तो बेसिकली चाहती नहीं है कि वहाँ पर जाएँ और जाके वहाँ पर उनका अकामे के वो मामला जो हल करें। किसी ने कहा कि जनाब अकामे के पैसे जहाँ सारी दुनिया को पैसे देते फिरते उनके जो चचा हैं, तो क्यों नहीं अकामे के पैसे अब तक भरे। तो सुनने में आया कि अकामे के पैसे भरने से ज़्यादा मामला ये था कि अकामा देने के लिए कोई राज़ी नहीं होता जब कोई इतनी एज का हो जाता है, तो एज एक बड़ा इशू है। लेकिन इन्हीं तमाम बातों के दरमियान एक माँ को मुझे लगा कि उसकी बड़ी तज़लील हो रही है। जो भी है, माँ तो माँ है ना, ठीक है, एक इंसान है, हम इंसान होने के नाते एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे लगा कि वो 2 बेटियों के दरमियान बुरी तरह से फंस गई है, बुरी तरह से पिस गई है। और इसमें उसके हर चीज़ को इस तरह से बयान किया गया है कि शायद उसको भी शर्मिंदगी होती हो, लेकिन कोई एहसास नहीं कर रहा। कोई अपने नंबर बनाना चाहता है, कोई अपने दिल की बात कहना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कोई उस माँ से भी पूछे कि उसके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। अब जो सितारा यासीन साहिबा है, उसने क्या किया कि आके यूट्यूब के ऊपर उसने पूरी स्टोरी बताई अपनी, और बिल्कुल उसका हक है। देखिए, वो एक अपना पूरा पैकेज बनाती है जिसके अंदर डेली लाइफ रूटीन होती है उसकी, तो क्यों ना शेयर करे, बिल्कुल शेयर करती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बल्कि मुझे उसका वो जुमला बड़ा अच्छा लगा जिसमें उसने कहा कि लोगों ने कहा कि तुम तो बड़ा चचा की
خدمت کر کر کے دکھاتی ہو, تم نے تو اس خدمت کرنے سے ڈالر کما لیے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے ڈالر کما لیے نا, تم بھی ڈالر کما لو, تم لوگ بھی ویڈیو بناتے ہو, تم لوگ بھی خدمت کر لو. تو میرے خیال سے کوئی غلط بات نہیں کی واقعتاً, چلو بھائی دکھاوے کے لیے صحیح, بزرگ ہے نا, خدمت کر لو تو اس میں کیا برائی ہے. اچھا وہ سب چیزیں تو ہو گئی. اس کے بعد اب جناب کیا ہوا کہ ستارہ نے باتوں باتوں میں کچھ ایسی باتیں اپنی والدہ سے متعلق بتائی جو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اس کی والدہ نے ایک بڑا مشکل وقت گزارا ہوگا, وہ باہر رہتی تھیں. اس نے بتایا کہ میری والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں, وہ پیسے جو ہیں وہ اپنے لیے کماتی تھیں, ان کے شوہر بیمار تھے, انہوں نے بڑا مشکل وقت گزارا, اور یہ سب چیزیں جو ہے اس نے آ کر شیئر کی. پھر اس نے بتایا کہ میری ماں کے اوپر کتنا مشکل وقت رہا ہے, اور میری ماں جو ہے اس کا وہاں پہ خیال غالباً نہیں رکھا گیا, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ڈھکے چھپے الفاظ میں بتائی گئیں. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سلمیٰ یاسین کا ایک بلاگ آتا ہے جس کے اندر سلمیٰ نے ایک ریاکشن دیا. اس نے نام نہیں لیا ستارہ کا, لیکن اسے کہا کہ لوگ کہتے ہیں. لوگوں میں سب سے پہلے بات جو ہے ستارہ نے جب شروع کی, اس کے بعد باقی سارے آپ کو پتہ ہے کہ وہ شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کو کانٹینٹ مل جاتا ہے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بھائی کانٹینٹ ہوتا ہے تو بات ہوتی ہے. اب ہر کوئی یہ کہے میرے پہ بات نہ کرے, کانٹینٹ نہ ہو, تو پھر ہم کس پہ بات کریں؟ ہم یہ ہواؤں میں اڑتی چڑیوں پہ بات کریں, ایسا تو نہیں ہوگا. اب آپ خود کانٹینٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد ٹھیک ہے نا, سب لوگ بولیں گے. اب ہوا کیا کہ سلمیٰ نے آ کے کچھ باتیں کی جو میں سمجھتی ہوں بڑی مناسب باتیں تھیں, معتدل باتیں تھیں. اس میں اس نے بالکل کوئی غلط بات ایسی نہیں کی, بلکہ اس نے جب یہ بولا تو میں اندر سے ہل گئی کہ اس نے کہا کہ میرا رب مجھے کبھی معاف نہ کرے, اور اس نے مسجد نبوی کی. اور دیکھیں انسان کی زندگی میں یہ سب کچھ, کیا آپ کے 100 ویوز, آپ کے 1,00,000 ویوز کے لیے کیا وہ اتنی بڑی قسمیں یا جھوٹ بولے گی؟ نہیں, اس کے آلریڈی ویوز آ رہے ہیں. لیکن آتے ہوئے اس نے یہ بات بتائی کہ میری والدہ جو یہاں پر کام کرتی تھی, ہم ہمیشہ ان کو منع کرتے تھے, لیکن وہ خود کام کرتی تھی. اور دیکھیں اس نے وہاں پہ یہ بات نہیں بولی, لیکن جو لوگ دوسرے بول رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی والدہ وہاں پہ کماتی تھی تو وہ پیسے جو ہے وہ یہاں پہ ستارہ کو بھیجتی تھی, کیونکہ ستارہ کے اس وقت حالات بہت خراب تھے. سلمیٰ نے یہ بھی کہا کہ میرے آج تک بچوں کو انہوں نے اگر کبھی کچھ تھوڑا سا بھی دیا تو میں نے ان کو واپس کیا ہے, میں ان سے نہیں لیتی تھی. ہم ان کو کہتے تھے کہ کام نہ کرے, وہ کہتی تھی کہ میں کام کروں گی, وہ ہماری کہنے کے باوجود کام کو نہیں چھوڑتی تھی. تو یہاں پہ دیکھیں, اور دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا جس کو اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے, یا جو سمجھ جائے کہ میں اس طرح سے کر کے اپنا گزارا کر سکتا ہوں, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی عزت نفس کو داؤ پہ لگائے, وہ ان چیزوں کو کوشش کرتا ہے, خود کما سکتا ہے تو کمائے. وہ اس کی والدہ نے کیا. بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, جو گھروں کے کام کرتے ہیں وہ بھی انسان ہے میری طرح, آپ کی طرح, سب لوگ جو ہے محنت ہے نا. ہم لوگ اسے گھروں کے کام, جب میں لوگوں کی ریاکشن ویڈیوز دیکھ رہی تھی اس میں وہ کہتے ہیں اس کی ماں گھروں کے کام کرتی تھی, لوگوں کے برتن دھوتی تھی. یار یہ کیا باتیں ہیں؟ محنت میں عظمت ہے. الکاسب و حبیب اللہ, اللہ کا دوست ہے, محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے, محنت میں برکت ہے. ٹھیک ہے, وہ جس طرح بھی اپنا رزق کما رہی تھی, محنت کر رہی تھی, کوئی اس میں برائی نہیں ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں ایک سارا بلیم ڈال دینا کہ وہاں پہ جو سلمیٰ تھی اس کے اوپر, وہ بھی زیادتی ہے, کیونکہ بیٹیاں تو اور بھی تھیں, سب بیٹیاں تھیں, سب کے حالات اسی طرح کے مور اور لیس تھے. یہ تو اللہ نے کرم کیا آپ کے اوپر کہ آپ کا چینل جو ہے وہ بہت اچھا چل پڑا, اور آپ کی وجہ سے ستارہ, نو ڈاؤٹ آپ کی وجہ سے باقی اور لوگوں کا چلا جو آپ کے ساتھ وہاں پہ دلبر اور کیا نام ہے وہ باقی جو ہیں, مجھے تو نام بھی نہیں یاد رہتے, ایم سو سوری, لیکن وہ سب جو ہیں ان کے چینلز چلے. ان سب کو اللہ پاک نے رزق سے نوازا, جو جس کا رزق ہے وہ کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا. جو آپ کی قسمت میں جتنا لکھا ہے اور جس وقت لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. تو والدہ کا ایشو اٹھا کے اور پھر یہ الزامات لگانا کہ والدہ سے وہاں پہ کام کرایا جاتا تھا, وہ اپنی مرضی سے کرتی تھی. پھر والدہ جو ہے وہ دو بیٹیوں کے درمیان, اچھا دیکھیے میرے پاس بہت سی خبریں پہنچتی رہی ہیں. سمیرہ عزیز جو ہے بڑی اچھی دوست ہے میری, اور بڑا ہمارا ایک آپس میں بات چیت ہے, اور بہت کچھ کانٹینٹ میرے پاس آتا رہا بیچ میں, لیکن میں نے اس کو اوائڈ کیا کیونکہ میں اتنا زیادہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ سمیرہ کو ضرور ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے جس طرح سے سلمیٰ کا گھر جو ہے اس میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے, جس طرح انہوں نے سلمیٰ کو سمجھایا, اور سلمیٰ کے حوالے سے جو ان کے گھر کے معاملات جو ہے ان کو انہوں نے جس طرح سے سنبھالا ہے, یا جس طرح بھی انہوں نے اپنی رائے دے کے, یہی ہوتا ہے نا آپ کسی کو ایک مشورہ ہی دیتے ہیں, نصیحت ہی کرتے ہیں, یہی ہوتا ہے, اور کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے. لیکن میں سمیرہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ شاید میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں جذبات میں آ کر کہتی کہ نہیں چھوڑ دو, اور بس ایسے بندے کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے. ایک جذبات ہوتے ہیں نا. لیکن سمیرہ نے اتنی انٹیلیجنٹ بات کی, کیونکہ میں نے کہا, میں فرینکلی ایک بات کہوں گی کہ جس وقت میں بڑی معذرت کے ساتھ جب میں سلمیٰ کا کبھی ولاگ دیکھوں, اگر کبھی ٹائم ملے, تو میں جب ان کے شوہر آتے ہیں تو مجھ سے وہ پارٹ نہیں دیکھا جاتا. فار سم ریزنز میں آئی جسٹ کٹ آف, میں اس سے ایک دم میرا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے, میں اس ویڈیو کو نہیں دیکھ پاتی ہوں. دس از مائی فیلنگ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. تو وہاں پر میں نے سوچا کہ یار یہ پھر بھی آپ نے گزارا کیا نا, وہ گزارا کر رہی ہیں ان کے ساتھ, اور ہو سکتا ہے بہت اچھے سے گزارا کر رہی ہو, انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں, آپ کا معاملہ آگے چل پڑتا ہے, لیکن بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ سمیرہ نے ایک بات کہی کہ آپ کو پتہ ہے مہرین کے جو سلمیٰ ہیں ان کے بچے ہیں,
اور ان کو اقامہ ان کی ذات کا ملا ہوا ہے، اور ان کے اقامے کی وجہ سے وہ تو ادھر رہ سکتی تھیں لیکن ان کے بچے تو نہ رہتے، پھر بچوں کو واپس جانا پڑتا، ان کے شوہر جیل جاتے، بچے پاکستان جاتے، ساری ان کی لائف جو ہے وہ برباد ہو جاتی. تو اس کے لیے انہوں نے پھر آپٹ کیا کہ وہ اب الگ نہیں ہوں گی، جبکہ وہ اس وقت سپریشن چاہتی تھیں، وچ از اے ویری گڈ ڈیسیژن. اب الحمدللہ دے لیونگ ہیپیلی. ماضی ماضی ہو جانا چاہیے اور گزار دینا چاہیے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اور اگر وہ شرمندہ ہے اپنے فیل کے لیے تو بالکل آگے بڑھنا چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو بڑے گناہ گار سے لوگ ہیں. اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑوں بڑوں کو معاف کر دیتی ہے. ہم سب خطاؤں سے بھرے ہوئے، یقین مانیے ہم سب کے اندر بہت سی غلطی ہیں، ہم دوسروں کی تو بڑی جلدی سے پوائنٹ کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ لوگ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، مجھے لگا کہ والدہ کا بڑا غلط استعمال کیا گیا، تو میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر اپنا ری ایکشن دوں گی. مجھے لگتا ہے کہ آپ پلیز ان کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا بند کر دیں. جو انہوں نے زندگی گزار دی، اب جو ہے اس کو پیسفلی گزارنے دیں. وہ شاید برتن دھونے اور لوگوں کے گھر کام کرنے سے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جو ان کو ان دو بیٹیوں کے درمیان، کہ وہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ سننے میں یہی آیا کہ وہ نہیں چاہتی کہ جب ستارہ نہیں چاہتی کہ جب وہ وہاں جائیں تو سلمیٰ کے پاس رہیں، جبکہ سلمیٰ کی فیملی جو ہے پہلے یہی تھا شاید کہ چچا نے بھی ان کی طرف نہیں جانا تھا، لیکن سلمیٰ اور ان کے میاں ایئرپورٹ پر گئے اور ان کو زبردستی اپنے گھر لے آئے، اور یہی ان کا پلان تھا کہ جب وہ ادھر آئیں گی تو ان کو زبردستی لے جائیں گے اپنے ساتھ. لیکن ستارہ شاید بہت ناراض ہو جائیں گی اپنی والدہ سے. سننے میں یہی آیا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ والدہ جو ہے وہ سلمیٰ کے گھر نہ جائیں. بظاہر شاید یہ دکھاوا ہے کہ ماں ان سے بھی ناراض ہے. ہاں ناراض ہوں گی لیکن اتنی بھی ناراض نہیں ہے. بیٹیاں اولاد تو اولاد ہوتی ہے، ماں باپ جتنے بھی ناراض ہونا اپنے بچوں سے الگ نہیں رہ سکتے، دور نہیں رہ سکتے. چلے اینیوے، میں نے کہا میں اپنا ری ایکشن اس کے اوپر دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو صحت دے، لمبی عمر دے، خوشیاں دے، جو چلے گئے اس دنیا سے ان کے آگے کے سفر کو آسان کرے اور بہترین جگہوں پر رکھے اس پاک بابرکت مہینے کے صدقے ماشاءاللہ. اور جو لوگ رمضان کی رونق، رمضان کی خوبصورتی جو ہے اس کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں انجوائے کر رہے ہیں اور ان بہاروں میں ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے، اور جو وہاں پر ہے وہ پلیز ہمارے لیے بھی دعا کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.